الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سابقہ دروس میں غسل سے متعلق بنیادی باتیں ہم نے ذکر کی تھیں، جس میں غسل کے فرائض کا بیان بھی ہو چکا اور غسل جو ہے اس کا مکمل طریقہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتایا کہ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ پھر نجاست حکمیہ کی دو قسمیں آپ کو بتائیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر بے وضو پن کو کہتے ہیں، اور حدث اکبر جب کسی پر غسل واجب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا، حدث اکبر غسل کرنے سے دور ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیا کسی اور لیکوڈ سے، کیا ہر لیکوڈ سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو قرآن عظیم کی آیت پاک بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس کا مطلب وضو اور غسل صرف اور صرف پانی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر پانی نہیں ملے گا تو پھر تیمم کیا جائے گا، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے۔ کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ پانی کا استعمال اس کو مزید بیمار کر دے گا، یا اس کی بیماری کو بڑھا دے گا، یا اس کی بیماری دیر سے ختم ہوگی، تو پھر ایسا شخص بھی معذور ہے، لہٰذا وہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرے گا۔ تو پانی سے ہی وضو اور غسل ہو سکتا ہے، یعنی نجاست حکمیہ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کی طرف جائیں گے۔ لیکن جو نجاست حقیقیہ ہیں، یعنی نجاست حقیقیہ وہ جس کو آپ محسوس کر سکیں، محسوس حس سے ہے، اور 5 حواس ہیں ہمارے پاس۔ دیکھنا، وہ نجاست نظر آئے، یا اس کی کوئی بو وغیرہ ہو، اس کا ذائقہ ہو، تو یہ محسوسات میں سے ہے، اس کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ نجاست حقیقیہ کو ہر لیکوڈ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو نجاست حکمیہ یعنی وضو غسل کے لیے تو پانی ہی چاہیے، پانی نہیں ہے تو تیمم، اور نجاست حقیقی کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی بھی لیکوڈ استعمال کریں گے تو وہ نجاست دور کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو بتایا تھا کہ پانی نہیں تھا، کسی شخص نے اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی نجاست کو گلاب کے پانی سے دور کر لیا، تو بتائیے یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ کہیں گے پاک ہو گیا، کیونکہ کسی بھی لیکوڈ سے اس نجاست کو دور کیا جا سکتا تھا، اور وہ لیکوڈ ایسا ہے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پتلا بھی ہے، رقت بھی ہے، اس میں پتلا پن اور سیلان بھی ہے، اس میں نجاست کو بہا کر لے جانے کی صلاحیت بھی ہے، لہٰذا اس سے نجاست دور ہو سکتی ہے۔ کسی کے پاس پانی نہیں تھا، پیپسی کی بوتل تھی، وہ گندگی لگ گئی، اس نے پیپسی سے ہی دھو ڈالا اس کو، اب بتائیے پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے ہو گیا، کیونکہ نجاست حقیقیہ کو کسی بھی مائع سے اگر آپ دور کر دیں گے اور وہ نجاست اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو پھر اسے پاک قرار دیا جائے گا۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب آپ کے سامنے جیسے 2 نجاستیں ہیں، بلکہ پہلے چلیں میں آپ کو غسل سے متعلق چند بنیادی باتیں بتا دوں کہ کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد، پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ کیا غسل واجب ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا واجب ہے یا ہماری مرضی پر منحصر ہے؟ تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں فوراً غسل کرنا واجب ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہو، اور اب تاخیر کرنے کی وجہ سے نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو اب شریعت حکم دے گی کہ ابھی کے ابھی غسل کرو، فوراً کرو۔ اس کے علاوہ غسل واجب ہونے پر فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہوتا۔
غسل واجب ہو تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس میں افضل صورت یہ ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ وضو کر لے، یعنی ہاتھ دھو لے اور کلی وغیرہ کر لے، اور غسل واجب ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ پھر اس حالت میں کون سے کام جائز نہیں ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے طواف کرنا جائز نہیں ہے، دوسرا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص مسجد ہی میں تھا اور اس پر غسل واجب ہوا تو وہ اب کیا کرے؟ مسجد کے فرش پر چلنا منع ہے اس حالت میں، جیسے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا اور غسل واجب ہو گیا احتلام ہونے کی صورت میں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس پر لازم ہے کہ وہ وہیں پر ہی تیمم کرے گا، اور تیمم کر کے پھر مسجد میں چل سکتا ہے اور باہر نکل سکتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چلے گا۔ تو آپ غور فرما لیں اس بات پر بھی کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو تیمم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور لا علمی میں ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم نور ہے، علم آپ کو روشنی فراہم کرتا ہے، علم آپ کو راستہ دکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمییز بتاتا ہے، اور علم کے حاصل ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ شرمندگی سے، پچھتاوے سے اور ملامت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی درجے میں کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے سیکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس حالت میں قرآن عظیم کو نہیں پڑھا جا سکتا زبانی بھی، اور اس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کی کسی ایک آیت کو چھو سکتے ہیں، نہ قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں قرآن عظیم جو ہے اس میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے اور قرآن عظیم میں بھی موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی قرآن عظیم ہی کی آیت پاک ہے اور اس میں دعا کا معنی ہے۔ تو ان آیات کو جو دعا کے معنی پر مشتمل ہیں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ان للہ پڑھ لیا، یا اور کوئی ایسی چیز پڑھ لی، الحمدللہ کہہ لیا شکر کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو الحمدللہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی نیت سے قرآن پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جائز نہیں ہے، لیکن دعا کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو یہ جائز ہے، اور اس حالت میں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی انسان اس حالت سے باہر نکل آئے وہ اچھا ہے۔ پھر قرآن عظیم اگر پڑھا ہوا ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ کیا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے پکڑ کے اٹھا سکتے ہیں؟ اس سے بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ اس وقت اس کے جسم کا حصہ ہے، تو اس کے جسم کے تابع ہے، لہٰذا پہنے ہوئے لباس سے بھی پکڑ کر نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں کسی علیحدہ رومال سے پکڑ کر اگر آپ کو کہیں اور رکھنا ہے، اس کو منتقل کرنا ہے، تو کسی اور رومال سے آپ اس کو پکڑ کر دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو نہ خود ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی اپنے پہنے ہوئے لباس سے، حتیٰ کہ اگر بڑی چادر ہے اور چادر کا ایک کونا کندھے پر پہنا ہوا ہے اور اس کے ایک کونے سے اٹھا رہے ہیں تو یہ جسم کے تابع ہے، یہ ہماری کھال ہی کی طرح ہے، ہماری جلد ہی کی طرح ہے، لہٰذا اس سے نہیں، پہلے اس کو جدا کریں اور جدا کر کے پھر اٹھائیں گے تو یہ درست طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ چند ضروری باتیں کہ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا منع ہے، فوراً غسل واجب ہے یا نہیں، ایک اور مزید بات کہ غسل کرنے کے بعد اگر جسم سے دوبارہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر مادہ منویہ یعنی منی کا خروج ہو جائے تو کیا دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں تین باتوں کا لحاظ ہوتا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے، غسل واجب ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے اس نے پیشاب کر لیا تھا، یا وہ سو گیا تھا، یا اس نے 40 قدم چل لیا تھا، تو اگر ان تین میں سے کوئی چیز پائی گئی تھی اور پھر اس نے غسل کیا اور غسل کے بعد کوئی چیز ظاہر ہوئی تو اب دوبارہ غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس
اس کا حصہ نہیں ہے جو پہلے اپنے مستقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، تو وہ بیچ میں بریک اپ آ گیا، بیچ میں جو ہے وہ ایک گیپ آ گیا، تو پیشاب کرنا یا سو جانا یا 40 قدم کم سے کم چل لے اور اس کے بعد اگر وہ نہاتا ہے اور پھر جسم سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اگر ہمارے پیش نظر رہیں تو پھر اطمینان قلب ہوتا ہے، آدمی پہلے ہی احتیاط کر لیتا ہے کہ بھئی سو کر نہ آ رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب کچھ نکلا تو بھی غسل واجب نہیں ہوگا، چل لیا ہے 40 قدم اندازاً تب بھی اب غسل کے بعد کچھ نکلے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پیشاب کر لیا ہے تب بھی، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنے کے بعد ہی غسل کریں تو یہ بہتر صورت ہے، ورنہ پھر اگر کچھ جسم سے خارج ہوتا ہے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو پانی کے بارے میں بتایا تھا کہ نجاستیں دو طرح کی ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی، اور اگر یہ نجاست حقیقی یا حکمی پانی میں مل جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا، نتیجہ مطلب کیا حکم ہوگا، تو اس سلسلے میں پانی کو دیکھا جائے گا کہ وہ پانی کیسا ہے۔ نجاست حکمیہ ملتی ہے تو الگ نتیجہ نکلتا ہے، نجاست حقیقیہ پانی میں ملتی ہے تو الگ نتیجہ نکلتا ہے، دونوں کا نام الگ الگ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کون سا ہے۔ تو پانی جو ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی بار آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ اس پر غسل واجب ہو، وَهُوَ جُنُوبٌ لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُوبٌ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ اس پر غسل واجب ہو۔ تو اس کا مطلب یہاں نبی کریم فرما رہے ہیں ٹھہرا ہوا پانی، تو ایک پانی حضور نے بیان فرمایا ٹھہرا ہوا پانی، اور اس میں غسل کرنے سے منع فرما رہے، یعنی اس میں غسل کرے گا تو کچھ ہو جائے گا اس پانی کو۔ دوسرا پانی ہے اس کے مقابل میں اس کی ضد بنے گا جو ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یعنی جاری ہے۔ تو پانی کی دو قسمیں سامنے آ گئیں، ایک ٹھہرا ہوا اور دوسرا جاری پانی۔ جاری پانی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں تنکا ڈالیں تو وہ تنکا پانی کو بہا کر لے جائے، اس کو جاری پانی کہا جاتا ہے۔ اور ٹھہرا ہوا پانی اس کے برخلاف ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، وہ موومنٹ نہیں کر رہا ہوتا، ہاں ہوا سے ہل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا، اس کو ٹھہرا ہوا پانی کہتے ہیں۔ پھر ٹھہرے ہوئے پانی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ جتنی جگہ میں یہ ٹھہرا ہوا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ ہو، یا اگر گولائی میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس گولائی کی پیمائش 52.5 اسکوائر فٹ ہو تو اس کو ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہا جاتا ہے۔ ٹھہرا ہوا کثیر پانی اتنی جگہ میں یا اس سے زائد جگہ میں ہو تو ٹھہرا ہوا کثیر کہلاتا ہے، اور جو اس جگہ سے کم میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو ٹھہرا ہوا قلیل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ٹھہرے ہوئے پانی کی دو قسمیں ہو گئیں، ٹھہرا ہوا کثیر اور ٹھہرا ہوا قلیل۔ اب دیکھیں ٹھہرا ہوا قلیل پانی، جیسے ہم نے اپنے غسل خانے میں بالٹی بھر کر رکھی ہے، یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور کثیر ہے یا قلیل ہے؟ قلیل ہے، 225 اسکوائر فٹ جگہ نہیں۔ اسی طرح یہ مسجد کا جو ٹینک ہوگا وہ بھی 225 اسکوائر فٹ کا نہیں ہوگا، اور وہ ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ تو ٹھہرا ہوا ہے اور قلیل ہے۔ تو ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں نجاست گر گئی تو کیا ہوگا؟ تو ہم اس سے پوچھیں گے کون سی نجاست گری ہے بھائی؟ نجاست حکمیہ گری ہے یا نجاست حقیقیہ گری ہے؟ اگر نجاست حکمیہ اس پانی میں ملی ہے، یعنی کسی شخص کا وضو ٹوٹا اور اس نے بے دھلا ہاتھ اس ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں ڈال دیا، بالٹی میں ڈال دیا، یا کسی پر غسل واجب ہوا اور اس نے بے دھلا ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا، تو اب جتنے ہاتھ پر پانی لگا وہ پانی جو ہے وہ اس سے نجاست حکمیہ لے کر چلا گیا، پانی میں مل گئی نجاست۔ تو نجاست پانی میں ملی یا نہیں ملی؟ نجاست پانی میں مل گئی، لیکن نجاست حکمیہ ملی ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے مستعمل۔ یہ پانی کہلائے گا مستعمل۔ مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا، پاک تو ہے لیکن وضو اور غسل کے قابل نہیں ہوا، لہٰذا اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے لیکن غیر مطہر ہے۔
پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی کس کو پاک کرنے کی؟ نجاست حکمیہ کا دور نہیں کر سکتا، اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ بالکل دھو سکتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتا ہے لیکن حکمیہ کو دور نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، یہ ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں، یعنی اگر نجاست حکمیہ مل رہی ہے تو اس کا نام بن رہا ہے مستعمل، اور جب پانی مستعمل ہو تو نتیجہ نکلتا ہے یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہا۔ اگر اسی ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں نجاست حقیقیہ گر جائے تو ہاتھ کٹ گیا اور خون کے 2-3 قطرے بالٹی میں گر گئے تو نجاست حقیقیہ ہے یا نہیں ہے؟ نظر آنے والی نجاست ہے اور پانی میں مل گئی ہے، تو اب چونکہ یہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے تو اس کو کہا جائے گا ناپاک۔ تو نجاست حقیقیہ ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں ملی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ناپاک۔ اور نجاست حکمیہ ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں ملی تو نتیجہ نکلا مستعمل۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ ناپاک نہیں ہوا، پاک ہی ہے لیکن وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا، اور یہ تو ہو ہی گیا ناپاک۔ اب ان دونوں کو اگر وضو اور غسل کے قابل بنانا ہے تو کیا کریں؟ تو اس میں پاک پانی ڈالیں اور اس کو جاری بنا دیں کہ اوپر سے پانی ڈالتے رہیں پاک اور وہ بہنا شروع کر دے، تو پھر یہ جاری پانی کہلائے گا۔ اسی طرح جس میں خون گر گیا اس پر ناپاک پانی میں بھی پاک پانی ڈالیں کہ وہ بالٹی بھر کر چھلکنا شروع ہو جائے اور وہ جاری پانی ہو جائے، تو لہٰذا وہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، لہٰذا وہ پانی بھی پاک ہو گیا، اور وہ جو غیر مستعمل تھا وہ وضو اور غسل کے قابل ہو گیا۔ لہٰذا کبھی غلطی سے آپ بالٹی کو ایسے آگے کرنے لگے اور وضو نہیں تھا اور انگوٹھا پانی میں چلا گیا، اس طرح پکڑ لیا بالٹی کو، تو وہ مستعمل ہو گیا۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس کو پھینک بھی نہیں سکتے، یہ اسراف ہوگا اور گناہ ہے۔ لہٰذا دوسرا پانی لیا اور اس میں ڈال دیا اور وہ چھلک گیا تو یہ مستعمل ہونا اس کا ختم ہو گیا، اب یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا پانی ہوتا ہے جاری پانی اور ٹھہرا ہوا کثیر پانی، ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، اس میں تبدیلی اس وقت ہوگی جب 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کہ نجاست اس میں ملے، دوسرا نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو، تب وہ ناپاک ہوگا۔ لہٰذا دریا میں کسی نے پیشاب کر دیا تو نجاست ملی یا نہیں ملی؟ تو نجاست ملتے ہی ناپاک نہیں کہیں گے، نجاست کا اثر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو نجاست کا اثر اگر ظاہر نہیں ہوا تو وہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ 2 شرطیں ہیں، نجاست بھی ملے اور نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو تو ناپاک ہوگا، ورنہ پاک رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اگر کسی شخص نے دریا میں یا سمندر میں یا ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو یہ کیا ہوا؟ پانی میں نجاست حکمیہ مل گئی، لیکن اس پانی کے لیے کوئی نتیجے کے لیے کوئی حکم بیان کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، نجاست ملی ہو اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا ہو۔ تو یہاں نجاست حکمیہ تو اس میں ملی ہے کہ بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ سے نجاست اتری اور پانی میں مل گئی، لیکن یہ تو نظر ہی نہیں آتی ہے، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ مستعمل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو دریا کا پانی یا جاری پانی یا ٹھہرا ہوا کثیر پانی، اگر اس میں کوئی حالت جنابت میں غسل بھی کر لے گا تب بھی اس پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 2 شرطوں کے بعد حکم اس کا تبدیل ہوتا ہے۔ 2 شرطوں کے بعد کہ نجاست ملے اور نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو، اور نجاست حکمیہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ پانی کبھی بھی مستعمل نہیں ہوں گے۔ اور نجاست حقیقیہ میں کیا ہوگا کہ نجاست حقیقی ملی اور اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا تو پھر وہ ناپاک کہلائے گا۔ جیسے 1-2 قطرے خون کے گرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنے بڑے دریا کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی نالی بھی جا رہی ہے لیکن پانی ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہے، تو وہ قطرے گریں گے، پانی اس کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اتنا خون اس میں گر گیا کہ پورا رنگ ہی لال ہو گیا، اگرچہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک کہلائے گا یا نہیں؟ آپ کہیں گے جاری ہے لیکن نجاست ملی ہے اور دیکھو رنگ بھی لال ہو گیا۔ اسی طرح گٹر کا پانی بھی تو جاری ہے، تو جاری تو ہے لیکن نجاست کا اثر ہے، اس میں نظر آ رہا ہے، کالا پن، بو محسوس ہو رہی ہے، تو جاری پانی ہے لیکن نجاست ملی ہے اور نجاست کا اثر بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا
ایسے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ تو یہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں، قلیل پانی میں نجاست حکمیہ ملے تو کیا حکم ہوگا، جاری پانی میں یا وہ پانی جو جاری کے حکم میں ہے ٹھہرا ہوا کثیر، اس میں نجاست ملے تو کیا حکم ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم جب پانی کو پہچان لیں کہ یہ پانی غسل وضو کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو پھر قابل ہے تو وضو غسل کر لیں گے، اور قابل نہیں ہے تو اس کو قابل بنانے کی فکر کریں گے کہ اتنا پانی اور ملاؤ کہ نجاست کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ اب نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا اور وضو اور غسل کے قابل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھ کر اپنی عبادات شرعی تقاضوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و